ناظرین، سحر روضۃ الاصغیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیٰ نبینا علیہ السلام کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمات پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی تو دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر کو دیکھتے رہے۔ بالآخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اب واپس تشریف لے چلیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا، جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، حکم خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور جنت میں آ چکا ہوں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ناظرین، روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا، آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہیں، واللہ عالم۔ ناظرین، اس سلسلے میں متفقن علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد علیہ رحمہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری علیہ رحمہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر تھے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیٰ نبینا علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قبیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں اعلیٰ مقام حاصل تھا، ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و تبلیغ سے آل قبیل راہ راست پر آ جائیں اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی اور وہ آگ بگولا ہو کر اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ کفر و شرک اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی، وہ ہر بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض،
وحی الہی کے ذریعے ان سے واقف ہوں گے کہ کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ رہے گا۔ وہ مستجابات الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ بلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت یعنی ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت خواب رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں، اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آپ آ گئے، پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں نہ دیکھ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ فرشتے نے کہا آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو قواعد و ضوابط اور قانون وضع کیے وہ زمانے کے تمام طبقات ہائے فکر کے لیے قبول تھے۔ کرۂ ارض پر موجود آبادی کو انتظام و انصرام کی غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تقسیم کی بنیاد پر قوانین وضع کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ نمبر 3 مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ نمبر 4 عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے نفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5 شرعی احکام پر غور و فکر کے ساتھ عمل درآمد سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 6 حرام سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 7 طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 8 ایام بیض یا ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ نمبر 9 حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹس بنوائیں، کھیل کود کے لیے میدان بنوائے، مکانات اور دوسری عمارتوں کو نقشہ جات کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔ ناظرین، حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام نے علم و عمل کے اعتبار سے نوع انسانی کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: علماء، بادشاہ، رعیت۔ حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ علماء کو پہلا اور بلند درجہ دیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملات میں جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کا جواب دہ ہیں۔ رعایا چونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کی گئی، لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی امتیازات کے لحاظ سے نہیں تھے۔ روایات ہیں کہ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ صبر فتح مندی کی علامت ہے۔
کمر سے باندھنے والے پٹکے پر تحریر تھا۔ حقیقی عیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں مخفی ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے۔ نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے تھے اس پر حسب ذیل جملے تحریر تھے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، شہری زندگی، بود و باد کی تمدنی طریقوں کی بھی تعلیم کی، اور ان کے لیے انہوں نے ایک فرقہ اور جماعت سے طلباء جمع کیے، ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل اور ماہرین بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو اصولوں پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر روحہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت اور نجوم کی ابتدا کی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آسمان اور ان کی ترکیب کواکب اور ان کے جمع و تفریق کے نکات اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم اعداد و حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا علم نہ ہوتا تو انسانی فطرت کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال، قوانین اور قواعد مقرر فرمائے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی بیان کردہ حکمت اور ان کے علوم کو سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ اللہ کی تفویض کا دامن یعنی خلافت و نیابت سے متعلق علوم اور ان علوم کے ذریعے کائنات میں تصرف کر کے موجودات کو تسخیر کا اختیار صرف انسان کو حاصل ہے۔ اللہ نے بحیثیت خالق اپنے بندوں کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ ان کے اندر ساری تخلیقیں صلاحیتیں پیدا کی گئی ہیں۔ آدمزاد ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ کی مخلوق کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور اپنی ان تخلیقی صلاحیتوں سے مخلوق پر عرصہ حیات تنگ بھی کر سکتی ہے۔ صلاحیتوں کے استعمال سے سامنے آنے والی تخلیق طرز فکری کی عکاسی کرتی ہے۔ طرز فکر اگر مثبت ہے اور انبیاء کرام اور ان کے وارث اولیاء اللہ کی طرز و فکر سے ہم آہنگ ہیں تو اس سے جو بھی عمل صادر ہوتا ہے وہ بھی نئی تخلیق سامنے آتی ہے، اور وہ نوع انسانی اور دیگر مخلوقات کے لیے سکون، آرام، راحت اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں فرمایا: یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، اور متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ